بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج ہم پڑھیں گے سجدہ سہو کرنے کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، میں بھی تم جیسا ایک بشر ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو اسی طرح میں بھی بھول جاتا ہوں۔ جب میں بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ آپ کا سہو دراصل امت کے لیے ایک نعمت اور کمال دین کا سبب ہے، تاکہ سہو میں جو طریقہ مشروع ہوا اس میں آپ کی اقتداء کرے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے بعد کھڑے ہو گئے اور دونوں کے درمیان قاعدہ نہیں کیا۔ جب آپ نے نماز ختم کر لی تو سلام سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام کیا۔ اسی طرح اس سے ایک مسئلہ معلوم ہو گیا کہ جو آدمی نماز کے ارکان کے علاوہ باقی اجزاء میں سے کچھ حصہ سہو چھوڑ دیے تو وہ سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے۔ بعض روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ جب ایک رکن کے علاوہ کوئی حصہ سہو چھوڑ دیا اور دوسرا رکن شروع کر دیا تو متروک حصہ کی طرف نہیں لوٹے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب یا عشاء کی نماز میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، پھر بات چیت کی، پھر اسے پورا کیا، پھر آپ نے سلام پھیر کر سجدہ کیا اور اس کے بعد پھر سلام پھیرا۔ ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی اور 1 رکعت باقی تھی کہ آپ نے سلام پھیر دیا۔ اتنے میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ آپ 1 رکعت بھول گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ واپس مسجد لوٹے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما کو حکم دیا کہ اقامت کہیں۔ پھر آپ نے 1 رکعت نماز پڑھائی۔ اس روایت کو امام احمد نے ذکر کیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھ لی۔ لوگوں نے یاد دلایا تو آپ نے سلام کے بعد سجدہ سہو کیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز 3 رکعتیں پڑھائیں، پھر آپ گھر چلے گئے۔ لوگوں نے یاد دلایا تو آپ باہر تشریف لے آئے اور مزید 1 رکعت پڑھا کر سلام پھیرا، پھر سجدہ سہو کیا اور سلام پھیرا۔ یہ سجدہ سہو سے متعلق مجموعی طور پر 5 واقعات مروی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اپنی آنکھیں بند نہیں کرتے تھے۔ امام احمد نے اسے مکروہ قرار دیا اور فرمایا کہ یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ ایک جماعت نے اسے مباح قرار دیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر آنکھیں کھولنا نماز کے خشوع میں مخل نہیں ہے تو کھولنا افضل ہے، اور اگر آنکھ کھولنے سے قبلہ کی طرف کے نقش و نگار خلل انداز ہوتے ہیں تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ کہنے کا معمول تھا اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے کہ اے اللہ، تو ہر عیب سے پاک ہے اور تجھ ہی سے سلامتی ہے، تو برکت والا ہے، اے بزرگی اور تعظیم والے۔ آپ قبلہ رخ صرف اتنی دیر بیٹھتے کہ استغفار اور دعا پڑھتے، پھر فوراً اپنا رخ مقتدیوں کی طرف کر لیتے اور پھر دائیں اور بائیں جانب سے رخ انور پھیر لیتے، پھر اپنا چہرہ انور مقتدیوں کی سمت کے علاوہ کوئی دوسری سمت متعین نہ کرتے تھے، اور جب آپ صبح کی نماز پڑھ لیتے تو جائے نماز پر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ سورج نکل آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، خدایا وحدہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی حکومت ہے، اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، جو تو نے عطا کیا اس کو روکنے والا نہیں، اور جو تو نے روک دیا اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی عزت دار دولت والے کو تیرے مقابلے میں دولت نفع نہیں دیتی۔ گناہ سے باز رہنا اور اطاعت کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اسی کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اسی کے لیے ساری نعمتیں اور ساری بڑھائیاں اچھی تعریفیں ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم خالص اسی کی بندگی کرتے ہیں، اگرچہ کافروں کو یہ بات بری معلوم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ مستحب قرار دیا کہ ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ، اور آخر میں
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ کر 100 کا عدد پورا کیا جائے۔ صحیح ابن حبان حضرت حارث بن مسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم صبح کی نماز پڑھ لو تو بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لو، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ اگر تم اس دن مر جاؤ تو اللہ تعالیٰ آگ سے تمہاری نجات لکھ دے گا، اور جب تم مغرب کی نماز کے بعد بات کرنے سے پہلے یہی کلمات 7 مرتبہ پڑھ لو اور پھر اسی رات تمہارا انتقال ہو گیا تو جہنم سے محفوظ رہو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تو اپنے اور اس کے درمیان بکری کی گزارگاہ کا فاصلہ چھوڑ دیتے اور اس سے دور نہ رہتے بلکہ سترہ کے قریب ہونے کا حکم فرماتے، اور جب آپ لکڑی یا ستون یا درخت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو اسے دائیں بائیں جانب کر لیتے اور بالکل سامنے نہ کرتے۔ سفر میں آپ نیزہ کا سترہ بنا لیتے اور سواری اور کجاوے کی لکڑی کا بھی سترہ بنا لیتے تھے، اور مصلی کے آگے تیر یا لاٹھی کا بھی سترہ بنانے کا حکم فرمایا۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو زمین پر ایک لکیر ہی کھینچ کر سترہ بنا لینا کافی ہے۔ اگر سترہ نہ ہو تو صحیح روایت میں مذکر ہے کہ عورت، گدھے اور کتے کی گزرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس روایت کے مخالفت روایت اگر صحیح ہے تو اس میں صراحت نہیں ہے، جو روایت صحیح رہی ہے اس میں صحت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں نماز پڑھتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے سامنے قبلہ کی جانب سوئی ہوتی تھیں، لیکن یہ صورت سامنے سے گزرنے والے سے مشابہ نہیں ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا حرام ہے اور اس کے سامنے ٹھہرنا مکروہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔